ایک حدیث جامع ترمذی میں ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ کے پیچھے سواری پر حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا غلام، اے نوجوان، جی حضور، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو حفظ کر۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف اپنا دھیان جما دے، یحفظ کا، اللہ اپنا کرم تجھ پر جاری کر دے گا۔ لفظی ترجمہ ہے، تو اللہ کو حفظ کر، اللہ تجھے حفظ کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف دھیان دے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سراپا تیری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اس سے اگلے الفاظ ساتھ ہی سنیے، آیت ذہن میں رکھیں، فَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ۔ اب حدیث کی اس کی وضاحت کر رہی ہے، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کو حفظ کر، وہ تجھے حفظ کرے گا۔ پھر فرمایا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو حفظ کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو فرما رہے ہیں، یہ غلام مصطفیٰ ہے جس کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تیرا رب تیری طرف ہمہ وقت متوجہ، وہ تو آلریڈی توجہ، اللہ کی ہماری طرف توجہ نہ ہو، اللہ کا ہماری طرف کرم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری جو اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے وہ ہولڈ نہ ہو تو ہم تو اسی وقت فلاپ ہو جائیں۔ لیکن بندے کو رہنمائی ملنے کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس سے آگے فرمایا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کر تو اللہ سے کر، اور جب مدد مانگ تو اللہ سے مانگ، اور جان لے کہ پوری دنیا کے لوگ تیرا نقصان کرنا چاہیں اور اللہ تیرا نقصان نہ کرنا چاہے تو کوئی تیرا نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر سارے لوگ تیرا فائدہ کرنا چاہیں اور اللہ تیرا فائدہ نہ کرنا چاہے تو کوئی تیرا فائدہ نہیں کر سکتا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، فیصلے ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں۔ یہ یقین کی دولت فراہم کرنے کے لیے آقا یہ باتیں ارشاد فرما رہے، جب سوال کر تو اللہ سے کر، جب مدد مانگ تو اللہ سے مانگ۔ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، ادھر آپ کو ترمذی سنا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھ، ہمیں کچھ دشواریوں کا بھی سامنا کرنا ہوتا ہے۔ یہ گفتگو صوفیانہ تعلیمات کے حوالے سے ہو رہی ہے، اس میں توکل کی تعلیم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، وہ الگ بحث ہے، اس کو میدان مناظرہ میں بحث کر لینا، اس کو علم الکلام میں جا کے پڑھ لینا، اس کو اختلافی مسائل میں جا کے پڑھ لینا۔ اس وقت ایز اے صوفی ہم بات کر رہے ہیں۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کے وقت اٹھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری کے وقت، تہجد کے وقت وضو کراتے رہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتے ہو؟ اب غور کریں، میں نے پہلے حدیث سنائی، اس کے کیا الفاظ تھے؟ اذا سألت، جب تو سوال کر، فاسأل اللہ، تو اللہ سے سوال کر۔ اب یہ وہ ترمذی میں ہے، یہ اس سے فائق حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف، اس میں ہے سل، مجھ سے مانگ، ادھر تھا اللہ سے مانگ، اس میں ہے مجھ سے مانگ۔ فرق کیا ہے؟ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ برحق ہیں۔ اللہ سے مانگ یہ توکل کا تقاضا ہے، مجھ سے مانگ یہ درجہ جواز کے اندر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا بھی کوئی شرک ہے؟ یہ میں نے جاتے جاتے ایک بات کلیئر کی ہے، میرا یہ موضوع نہیں تھا۔ میرا موضوع ہے کہ فقیروں کو، درویشوں کو، صوفیوں کو اللہ پر توکل اور بھروسہ سکھایا جائے، اس لیے کہ تصوف کا موضوع، سبجیکٹ، ٹاپک، جس چیز کو تصوف ڈیل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ یہ میں نے مسلکی سطح پر ایک بات کلیئر کی ہے تاکہ کوئی بندہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کی اور بہت مثالیں ہیں۔ ایک حدیث مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگنا، حتیٰ کہ تو سواری پہ سوار ہو، تیرے ہاتھ سے تیری لاٹھی گر جائے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اور ایک سے زیادہ مقامات پر ہے مسند احمد میں، سند صحیح ہے۔ اگر تیری لاٹھی گر جائے تو سواری سے اتر کے خود اپنی لاٹھی اٹھا لینا، کسی کو نہ کہنا کہ مجھے پکڑاؤ۔
حضرات گرامی ایمانداری سے غور کیجئے، کیا سواری پر بیٹھے بیٹھے کسی کو کہنا کہ مجھے لاٹھی پکڑاؤ، کیا یہ شرک ہو سکتا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، یہ توکل کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ آج جو لوگ اہل سنت کو مشرک کہتے ہیں، ان کے اپنے ہاتھ سے بھی لاٹھی گر جائے تو خود نیچے اتر کے اٹھا لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ضرور کسی نہ کسی شاگرد کو، مرید کو، طالب کو، ساتھی کو، پڑوسی کو کہے گا یار مجھے اترنا پڑے گا، مہربانی کرنا یہ پکڑا دینا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تعلیم اس حدیث میں دی جا رہی ہے، جامع ترمذی کی اس حدیث میں، وہ تعلیم توکل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ ایک صوفیانہ تعلیم کے اوپر مشتمل اور مبنی حدیث ہے، اس کا غلط مفہوم اور مطلب نہ لیا جائے۔ یہ ایک بات کا سائیڈ افیکٹ ہو سکتا تھا جس کو میں نے ایز اے مسلم اور ایز اے سنی کلیئر کیا ہے۔